جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عدالت نے واضح فیصلہ دیا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن جو ہی یہ فیصلہ آیا تھا، میں نے ٹی وی پہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک پروگرام میں ہماری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ حکومت اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گی، ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ سب کچھ کیا جائے لیکن وقت کے اوپر انتخابات نہ کروائے جائیں۔ اچھا، اب اس فیصلے کے اندر کیا چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی میں آپ سے تھوڑی سی تفصیلات شیئر کروں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک بڑی چیز لکھی ہے اس فیصلے کے اندر، جس کی وجہ سے گورنر خیبر پختونخوا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہارون رشید صاحب بھی ہمارے پروگرام کے اندر تھے لائیو ٹرانسمیشن میں، انہوں نے بھی ایک خبر دی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے جو اس فیصلے کی تشریح اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کی ہے، جو وزیر قانون ہیں، جن کا شمار پاکستان کے بڑے بڑے آئینی اور قانونی ماہرین میں ہوتا ہے، ان کے قانونی نالج سے، آئینی نالج سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، انتہائی معزز شخصیت ہیں۔ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے بنیادی طور پہ اس حق میں آیا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن تھی یا جو بھی یہ چیز تھی، اس کی جو مینٹینیبلٹی تھی، اسی کے اوپر سوال اٹھ گیا، اور یہ فیصلہ جو ہے اکثریت سے جناب وہ جو اپلیکیشن آئی تھی یا پھر جو سوموٹو ایکشن لیا گیا تھا اس کو ہی مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ 2 معزز جج صاحبان نے کہا تھا کہ اس کے اوپر سوموٹو نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہلے کیس چل رہا ہے، تو لہٰذا 2 وہ ہو گئے، 2 یہ ہو گئے، تو لہٰذا یہ 3-4 سے فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے کہ جناب یہ اپلیکیشن عدالت سن ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ میں آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کے لیے سمجھا رہا ہوں، اور یہی انہوں نے تشریح کی ہے۔ لیکن اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں، اس فیصلے کے اوپر جہاں پہ لکھا آرڈر کے اوپر جو پہلا لفظ لکھا ہے اس میں ہے جو ہے پہلی لائن کے اندر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی لائن میں یہ لکھا ہے کہ یہ 3-2 سے یہ فیصلہ آیا ہے، اکثریتی فیصلہ یہ ہے کہ 3-2 سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ الیکشنز 90 روز کے اندر کروائے جائیں۔ لیکن جو معزز اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تشریح کی ہے، اس تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا پھر حکومت الیکشنز کروانے کے موڈ میں۔ اچھا، جس وقت میں ہماری ایک چل رہی تھی لائیو ٹرانسمیشن، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، اس وقت کسی نے یہ تشریح نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت پھر بھی الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہوگی، اور ہمیں ایک خبر دی ہارون رشید صاحب نے، اور کچھ اور ذرائع سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ زرداری صاحب اور مولانا صاحب میں مشاورت ہوئی ہے گزشتہ رات، اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو مرضی آئے، وقت کے اوپر الیکشنز نہیں ہم نے کروانے دینے، جو مرضی ہو جائے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں 2 جج صاحبان نے اختلافی نوٹ پہ لکھا، اس سے پہلے بھی 2 جج صاحبان نے لکھا تھا، اور وہ پھر بینچ سے علیحدہ بھی ہو گئے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اور اب جو اختلافی نوٹ لکھا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس میں جسٹس مندوخیل اور جسٹس منظور علی شاہ جو ہیں وہ بھی ہیں۔ پر اینی وے مجھے ذاتی طور پہ مایوسی ہوئی کہ اس میں کون سا ایسا ابہام ہے آئین اور قانون کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروانے جمہوری ہمارا حق ہے، تو معزز عدالت کو تو یونینمس یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا کہ 90 روز کے اندر انتخابات کیوں نہیں ہوئے، کون اس کا ذمہ دار ہے کہ ابھی تک تاریخ کیوں نہیں دی گئی، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تاریخ تو فوراً دی جانی چاہیے تھی۔ لیکن اس کے اوپر بھی اگر اختلاف ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے اندر اسمبلی ٹوٹی اور 90 روز کے اندر جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں، نہ حکومت کچھ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، گورنر صاحبان کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، صدر مملکت نے جو پھر فیصلہ کیا اس کے اوپر آج عدالت نے بھی کچھ کہا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن مجھے مایوسی یہ ہوئی، مجھے امید تھی کہ تمام جج صاحبان مل کے کہیں گے کہ جناب اس میں کون سی ایسی چیز ہے، الیکشنز کروائیں، یہ عوام کا حق ہے، یہ جمہور کا حق ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی اختلاف ہے، اور اب جو ہے یہ حکومتی جو دوست ہیں وہ یہی موقف لکھ رہے ہیں کہ لے رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں مختلف ٹویٹس وغیرہ میں بھی اور آگے پیچھے بھی، کہ جناب یہ تو بالکل واضح تقسیم ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ کیا ووٹ کے حق کے اوپر بھی تقسیم ہو گئی ہے؟ کیسی تقسیم ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں تھوڑی سی مجھے مایوسی ہوئی، پر اینی وے فیصلہ تو آ گیا ہے کہ جناب آپ نے 90 روز میں انتخابات کروانے، لیکن اس فیصلے کے اندر ایک گنجائش چھوڑ دی گئی ہے۔ جب یہ فیصلہ میں نے پورا پڑھا تو اسی فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے ہی ڈیلے ہو گیا ہے کیونکہ کنفیوژن تھی جس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے، تو اب کوشش کی جائے کہ 90 روز کے اندر تو نہیں ہوگا لیکن اس کے قریب ترین، تو 90 روز کی ڈیڈ لائن تو توڑنے کی گنجائش تو ویسی عدالت نے دے دی ہے، اور عدالت کے جو دیگر فیصلے ہیں ان کے اوپر اس حکومت نے کتنا عمل درآمد کیا ہے، جو ادارے ہیں انہوں نے کتنا عمل درآمد کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ بلدیاتی انتخابات جو ہونے تھے اسلام آباد میں
کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، پھر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آپ الیکشنز کروائیں. تو میرے خیال میں اگر بہتر ہوتا اس فیصلے کے اندر یہ لکھ دیا جاتا کہ جناب یہ ہے اس دن 90 دن ختم ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کی کوئی تاریخ مقرر کی جائے. لیکن اگر نہیں کی گئی تو پھر توہین عدالت ہوگی اور پھر ہم اپنی کارروائی کریں گے. اس لیے کہ جب وہ ہوا تھا تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا تھا تو عدالت نے کہا تھا کہ اس دن اجلاس بلایا جائے اور اس وقت ووٹنگ کروائی جائے. پھر رات کو 12 بجے عدالت کھلی بھی تھی ووٹنگ کروانے کے لیے، کھلی تھی نا عدالت. تو اس میں بھی اس طرح اگر کلیئر ہوتا تو میرے خیال میں پھر کوئی ابہام نہ ہوتا. ویسے تو فیصلے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کوئی ابہام نہیں ہے، عدالت نے واضح طور پہ کہہ دیا. لیکن جو تشریح وزیر قانون نے کیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے ابہام نکالے جائیں گے. پھر یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن صدر صاحب سے مشاورت کرے، یہ کرے. الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا، پنجاب کے گورنر کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جناب کیونکہ انہوں نے سمری پہ دستخط نہیں کیے تھے تو ان کو کنفیوژن تھی کہ میں ڈیٹ دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا. تو جب وہ حلف لے رہے تھے محسن نقوی صاحب سے اس وقت ان کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی، اس وقت ان کو کچھ نہیں ہوا کہ جناب یہ میں حلف لے سکتا ہوں، کیوں نہیں لے سکتا، کیونکہ میں نے تو اسمبلی نہیں توڑی ہے. تو اس وقت یا جو بن رہی تھا نگران سیٹ اپ اس میں جناب اس وقت ان کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی، پر ابھی ان کو جو ہے کنفیوژن ہو گئی ہے انتخابات کے حوالے سے. پر اینی وے یہ کنفیوژن کا ذکر بھی کر دیا گیا. اس پہ انہوں نے کہا عدالت نے کہ جی پنجاب کے اندر صدر مملکت تاریخ دیں. یہ وہی صدر مملکت ہیں جو الیکشن کمیشن کو خط لکھتے رہے اور الیکشن کمیشن کہتا رہا کہ جناب آپ کا تو اختیار ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا انہوں نے ان کی لینگویج پہ اعتراض اٹھا دیا. اب انہی کی مشاورت سے الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو شروع میں عرض کی اور اس اپنے پہلے جس طرح لائیو ٹرانسمیشن میں بھی سنو ٹی وی کے اوپر میں نے عرض کی تھی کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کیا 90 روز میں الیکشنز ہو پائیں گے؟ مجھے اس پہ ابھی بھی میرے شکوک و شبہات ہیں کہ اس کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. ہاں، خیبر پختونخوا کے گورنر کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا ہے ڈیٹ نہ دے کے. جی ہاں جی، یہ واضح طور پہ لکھا گیا. لیکن میرے خیال میں پنجاب کے اندر بھی آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا گیا ہے. اس کے اوپر بھی واضح حکم آنا چاہیے تھا کہ جناب یہ کون ذمہ دار ہے، یہ جو 30-40 دن ڈیلے ہوا ہے کون ذمہ دار ہے. آئین اگر 90 روز کے اندر نہیں ہوں گے انتخابات تو آئین تو ایک طرح سے سیٹ اسائڈ ہوگا، تو اس کا کون ذمہ دار ہے. یہ ساری ان ذمہ داروں کا تعین بھی ہو جاتا اور واضح تاریخ دی جاتی تو بالکل ٹھیک تھا. لیکن اس کے باوجود جس طرح میں نے عرض کی کہ تاریخ تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ دیں اور 90 روز کے اندر ہی کروائیں جہاں تک ممکن ہو سکے. اب یہ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اب جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں جو مولانا صاحب کے سمدھی ہیں، آئین اور قانون کے مطابق تمام انہوں نے فیصلے کیے تھے. لیکن اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا ہے. کیا اب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ اگر آپ آئین سے انحراف کریں تو اس کے اوپر تو کارروائی بنتی ہے. تو اب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، ان کے خلاف کوئی ریفرنس آئے گا، صدر مملکت ان کو ہٹائیں گے یا کیا ہوگا؟ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمیں الیکشنز میں جانے کی ضرورت ہے. ملک اس آئینی بحران کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں متحمل نہیں ہو سکتا اور فوراً انتخابات کی طرف جانا چاہیے. عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا، بالکل واضح فیصلہ ہے. لیکن جس طرح میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ اس کو بھی مبہم بنانے کی کوشش کریں گے، اس میں بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. عدالت نے ایک تو تھوڑی سی گنجائش چھوڑ دی، وہاں پہ گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے تھی میری نظر میں. باقی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم منوان مانتے ہیں، معزز عدالت کا فیصلے کا احترام کرتے ہیں. جن معزز جج صاحبان نے اس فیصلے سے میں اپنا ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے یا اختلاف کیا، ان کا فیصلہ بھی سارا آنکھوں کے اوپر یقیناً آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. لیکن میرا ناقص علم ہے، جو عام فہم ہے، میں اس کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ مایوسی ہوئی کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے کچھ جج صاحبان نے اس میں ایک طرح سے یہ کہا کہ جناب اس کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ واضح فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ 90 روز کے اندر لکھا ہوا ہے اور حکومت کو، الیکشن کمیشن کو، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور فوراً الیکشنز کروائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جناب جو فیصلہ ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا کہ اس دن 90 روز پورے ہو رہے ہیں اور جناب اس سے ایک دن آگے نہیں ہوگا. آگے ہوا تو پھر عدالت رات کو 12 بجے کھلے گی اور پھر اگلے دن ووٹنگ بھی کروائے گی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.